نبی 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 آقا میرے آقا آقا میرے آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے اقرا باجی آپ سب گھر لگا کر کہاں جا رہی ہے؟ ارے باجی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کو ہمارے محلے میں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور آج ہمارے محلے کی جویریہ باجی کے گھر عورتوں کا اجتماع ہے اور ہم سب اس میں شرکت کے لیے جا رہی ہے. آپ سب ہمارے ساتھ چلیے. ارے باجی یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ سنتے تو میرے کان ہی پک گئے. جب دیکھو اجتماع جب دیکھو اجتماع. باجی اجتماع میں دین کی، ایمان کی، قرآن کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی باتیں ہوتی ہے. اچھا میں سمجھ گئی کہ وہی نا کہ کوئی عورت کھڑے رہیں گی اور سب عورتوں کو کہیں گی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کہتی ہے فلمیں مت دیکھو، گانے مت سنو اور بے پردہ مت گھومو، اور کہتی ہے ٹی وی مت دیکھو، بازار میں مت گھومو، آدھی آستین کے کپڑے مت پہنو، لپسٹک مت لگاؤ، وغیرہ وغیرہ. یہی نا؟ ہاں وہ ہمارے مسجد کے امام ہے نا، وہ بھی اسی طرح کے باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. یہ سب باتیں سنتے سنتے تو ہمارے کان ہی پک گئے. بس اب اور کچھ مت کہو. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. آپ سب لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دین سے اور مذہب سے کوئی کچھ تعلق نہیں اور اس لیے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذرا برابر بھی کوئی خوف نہیں، اس لیے تمہاری زبان اول بول بک رہی ہے. اے لڑکی خبردار، جو تُو نے ہم پر الزام لگایا تو میں بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بھی پٹھان خاندان کی بیٹی ہوں. بس یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو تم سے زیادہ دین کے بارے میں جانتے، اور دوبارہ سے ایسی بات زبان سے نکالی تو تیری زبان ہی کھینچ ڈالوں گی. ارے بھائی جی آپ تو برا مان گئی اور اپنی ذہانت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا. ارے باجی ہمارا مطلب آپ کو برا بھلا کہنا نہیں تھا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دین یا دین کی باتوں کا مذاق اڑائے تو فوراً اسے اصطلاح کرے اور دین کی فضیلت کو ان کے سامنے وضع کرے. ارے بہن آپ تو غلط سمجھ بیٹھی. ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں دین کی بہت معلومات ہے. ہم دین کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اکثر باجی کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کری؟ نہیں. باجی آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے باجی کان کو جانے کی فرصت ہی نہیں ہے تو کیسے نماز پڑھے؟ باجی ابھی تو آپ نے کہا ہمیں دین کی بہت معلومات ہے مگر آپ کو تو نماز کی فرصت ہی نہیں. کون سا دن سے محبت؟ باجی صرف وہ کہہ دینا دنیا کافی نہیں، اصل تو عمل کا اصول ہے. اور آپ نے کہا کہ نماز کی فرصت نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ نماز وہ پڑھتا ہے جو بیکار ہوتے، حالانکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے اور دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. ارے باجی اگر 1-2 وقت کی نماز چھوٹ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ توبہ توبہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں بڑے بڑے سانپ آ کر ڈسیں گے اور بڑے بڑے بچھو ڈسوائیں گے. ہم تو اپنے گھر کی چھپکلی سے ڈر جاتے، اگر ہوا سے دروازہ ہل جائے تو ڈر جاتے، لیکن وہاں ہماری جی وہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اس اندھیرے گھر یعنی قبر کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ ارے باجی ایسی باتیں نہ کرو، ڈر لگتا ہے. نماز تو پڑھنی ہی چاہیے. دیکھو نا نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے. باجی آپ جانتی ہے کہ نماز کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں آنکھوں کا نور ہے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ارے باجی اللہ توبہ. ویسے تو دنیا میں بہت ساری عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، تو کیا انہیں بھی سانپ بچھو ڈسیں گے؟ جی ہاں باجی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سزا سبھی کو ملیں گی اور اس سے بڑے بڑے الزام تو جہنم میں ملیں گے. اس لیے کہتے ہیں توبہ کر لو توبہ. توبہ کرتی ہوں کہ اب وقت نکال کر نماز کی پابندی کروں.
अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बात कर रही है। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते, हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते और 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते, और कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे यूं ही निकल जाते, मालूम नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमें पैदा किया, खूबसूरत अकलौता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दी है, चलने के लिए 2 पैर दी है, खाना खाने के लिए 2 हाथ दी है, और भी बहुत सारी बेशुमार नियामतें दी है। क्या हम इसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे हाँ बाजी, आपने तो बिल्कुल ही सही कहा। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप, टीवी, प्रोग्राम में लग जाता है। अरे बाजी, हमको नमाज के लिए कुछ और बतलाइए ताकि हम सब नमाज के पाबंद बन जाएं। बाजी, मैं आपको नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों का नूर है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज नमाजी के लिए मग़फ़िरत का सबब है, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे अमाल अच्छे, अगर नमाज खराब निकली तो सारे अमाल खराब। नमाज नमाजी के लिए क़यामत के दिन नूर होगा और अज़ाब से बचने का जरिया होगा। मेरी मोहतरम बाजी जान, ये तो बताइए कि आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है कि इल्म तो इल्म की जगह से ही मिलता है। हम रोजाना पाबंदी से मदरसा पढ़ने भी जाया करते हैं, और भी वक्त निकाल कर मोहल्ले में इज्तिमा में भी जाया करते हैं। जब बातें ताजा होती है और इल्म पर अमल की भी फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहता है, उस माहौल का असर उस पर पड़ता है। अगर आप अपना सारा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लामी फसलतें दाखिल होती चली जाएंगी। बाजी, अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी। इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मदरसे के नाज़िम मौलाना तौफीक साहब के मकान पर लड़कियों का मदरसा शुरू किया गया है। इसमें दाखिला लेकर शुरू से इल्म हासिल कर सकती हो। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए। अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नती फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन।